پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے پنجاب اسمبلی میں نے پہلے بھی کئی بار کہا ہے، پھر میں کہہ رہا ہوں کہ پنجاب اسمبلی یہ صرف ایک صوبے کی اسمبلی نہیں ہے، اس کے اراکین کی تعداد باقی تینوں اسمبلیوں سے زیادہ ہے. اس کا علاقہ ان صوبوں سے بڑا ہے، اس کی پاپولیشن 12 کروڑ ہے، اس کے لارجسٹ نمبر آف ایم پیز ہیں، اس کے وسائل بہت بڑے ہیں. تو یہاں پر مار پڑنے کا مطلب آپ خود سمجھ لیں. جب ہم یہ کہتے ہیں، اب نون لیگ کے پاس آپشن کی بات آپ نے کی تھی، میں اس پہ آنا چاہتا ہوں. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جتنے بھی ان کے سٹالورٹس تھے پارٹی کے، چاہے ان میں رانا ثناء اللہ ہیں، چاہے جاوید لطیف ہیں، چاہے پرویز رشید ہیں، ٹیک دا نیم، جتنے بھی پرانے سعد رفیق صاحب ہیں، خواجہ آصف ہیں، کیا کیا انہوں نے؟ بڑی قداور شخصیات ہیں یہ ساری قداور شخصیات عمران خان صاحب کی اس خواہش کے اوپر کہ یہ اسمبلی ڈیزالو ہوگی پیدل ہو گئے سارے. میں ایک پارٹی کے بہت ہی ہمدرد بھی ہیں، وہ پارٹی سے ان کا تعلق بھی ہے، ان سے بات کر رہا تھا کہ بھائی آپ کے نزدیک یہ اس کا سلوشن کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی فوری طور پہ نواز شریف صاحب کو چاہیے کہ ان سارے بڈھے طوطوں سے جان چھڑائیں. اچھا. کیونکہ یہ آؤٹ لیو کر چکے ہیں اپنی یوٹیلٹی کو. پارٹی کے اندر نئے ایلیمنٹ کو سامنے لائیں، جوان لوگوں کو، جوان خون کو آزمائیں، جن کی ڈیڈیکیشن اور جن کی ڈیووشن میں کوئی ڈاؤٹ نہ ہو، وہ کمیٹڈ لوگ ہوں. اور کمیٹڈ پولیٹیکل ورکر کی کمی کسی پارٹی میں نہیں ہوتی. پیپلز پارٹی میں جب تک جیاللہ جو ہے وہ برسر پیکار تھا، پارٹی کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا تھا. اسی طرح سے میرے خیال سے اس لیے اس وقت چوائس یہ ہے کہ یہ پرانے لوگوں کو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو پارٹی سے نکال دیں، آپ ان کو مین سٹریم کی بجائے ان کو ایک سائیڈ پہ بٹھا دیں، ایک ایڈوائزری کاؤنسل بنا لیں، ایک مطلب ہے جس کو کہتے ہیں تھنک ٹینک بنا لیں، جو وہ ایڈوائز کریں. وہ مانی جائے یا نہیں مانی جائے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن نئے خون کی ضرورت ہے مسلم لیگ نون میں، کیونکہ یہ جو آؤٹ لیو کر چکے ہیں اپنی یوٹیلٹی سے، اس سے زیادہ کی توقع آپ نہیں رکھ سکتے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جو اس کی لیڈرشپ ہے، نواز شریف صاحب ہیں چاہے مریم نواز ہیں، ان کا صرف ناراض ہونا کافی نہیں ہے. یو ہیو ٹو لیڈ فرام دا فرنٹ. اگر آپ گراؤنڈ پر خود ہی نہیں ہیں تو آپ کون سی کمپین کامیاب کرا لیں گے، آپ کون سی جنگ جیت جائیں گے؟ تو مجھے تو قطعاً کوئی حیرت نہیں ہے مسلم لیگ کا جو سلوک ہوا ہے، جو بھرکس نکلا ہے اس کے اوپر، اس لیے کہ جو پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ ہے، جس کی بات واقعی مانی جاتی ہے، جس کا یہ ووٹ بینک ہے، جس کا یہ گڑھ ہے، وہ اگر بیٹھیں گے لندن کے اندر ایک پر ٹیکس پر یا دوسرے پر کسی کو سرجری کرانی ہے. یہ بڑی نیچرل قسم کی بات ہے. اور ادر وے اراؤنڈ اس طرح سے تھا کہ جب آپ نے دیکھا تھا کہ جب خان صاحب کے اوپر حملہ ہوا ہے اور وہ جلسوں میں خود موجود نہیں ہوتے تھے، تو آپ دیکھتے تھے کہ لوگوں کی کتنی تعداد رہ جاتی ہے. یہ بالکل صحیح بات ہے. اور میرے لیے پریشانی کی بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے جو ورکر اور جو لیڈرز ہیں وہ اس بات پر پریشان ہیں کہ ابھی بھی انہیں کوئی جلدی نہیں ہے واپس آنے کی. کوئی سنا آپ نے کہ ناراضگی کنوے ہو گئی ہے کہ بہت برہم ہے اس بات کے اوپر کہ جی یہ ووٹ آف کانفیڈنس کامیاب کیسے ہو گیا. تو کیا یہ مان لیا جائے، کیا یہ تسلیم کر لیا جائے کہ جناب جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا کسی طرف کوئی ٹلٹ نہیں ہے، کیونکہ بہت ساری ناقابل یقین بھی ہیں. ان اے وے آپ خان صاحب کی پھر بات جو ہے وہ اس کی تائید کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. میں نے شیخ رشید کا مشورہ کاہے کے لیے آپ کو سنایا تھا بھائی؟ میں نے تو ابتدا میں اس کی بنیاد رکھ دی تھی اور میرا خیال تھا کہ آپ سوال پوچھیں گے مجھ سے. دیکھیے پاکستان کی تاریخ میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول ہے، آپ کو ماننا پڑے گا. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کانسٹیٹیوشنل رول ہے. کیسے؟ کہ پاکستان کا 1973 کا کانسٹیٹیوشن تھا، اس کے پریامبل میں لکھا تھا کہ the armed forces of Pakistan are، توجہ سے سنیں میری بات، custodian of Pakistan's territorial integrity and ideological frontiers. اور کون سا رول چاہیے جی آپ کو آئینی طور پر؟ یعنی آج آپ نے بھی مان لیا نا. بریک لے میں تو ہمیشہ سے مانتا تھا اس کا. بریک لے لیتے جی. بریک کے بعد جب